اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تم دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو بہت مختصر طریقے سے بتاؤں گا آئس کریم کا مکمل فارمولہ۔ اور آئس کریم جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آئس کریم سافٹ نہیں بنتی، تو ان کے لیے میں آج یہ اسپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ میری مشین ہے مشین کے اندر ہم مال ڈالیں گے۔ یہ ایک سائڈ پر میں ڈال رہا ہوں اسٹرابری فلیور۔ یہ میں آگے چل کے آپ کو اس کا پورا فارمولہ بتاتا ہوں کہ یہ مال کیسے بنایا ہے، تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور دوسری سائڈ پر یہ ہے کلفہ۔ یہ اب یہاں پر اس کی جو مین ٹیکنیک ہے وہ ہے، جو آئس کریم کہتے ہیں کہ سافٹ نہیں بنتی۔ وہ سافٹ کیسے بنتی ہے کہ نیچے جو چیمبر ہے اس میں مال جاتا ہے، تقریباً 1 لیٹر سے 1.25 لیٹر مال اس کے اندر جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو آدھا بھریں گے، فل نہیں بھریں گے۔ یہ اس کو کھولا نوزل کو، یہ مال نیچے جا رہا ہے۔ جب تقریباً آدھی یہ ٹینکی نیچے فل ہو جائے گی تو ہم اس کو بند کر دیں گے، فل بھریں گے نہیں۔ اگر بھریں گے تو پھر اس کے اندر سے برف بن کر نکلے گی اور سارا جو ہے نا اس کا شکل خراب ہو جائے گی۔ یہ اتنا کافی ہے، سمجھ آ گئی؟ اب جس کے اوپر ڈھکنا دیتے ہیں اور مشین کو میں سٹارٹ کرتا ہوں، تھوڑا شور ہوگا تو اتنی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ پہلے ہم نے وہ جو پیچھے فارمولہ اس کا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پر میں تیار کر لوں تو پھر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کسی صاف برتن میں، خشک برتن ہو، اس میں آپ چینی ڈالیں۔ یہ میں نے چینی ڈال دی ہے 1.5 کلو، یہ تولی ہوئی چینی ہے 1.5 کلو۔ اور اس کے اندر میں ڈالوں گا CMC۔ یہ CMC پاؤڈر ہے، یہ 600 روپے کلو کے حساب سے ملتا ہے۔ اور اس کے میں تقریباً 3-3.5 چمچ ڈالوں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑا چمچہ ہے کھانے والا، تو اس کے میں 3 چمچے، یہ تقریباً 2.5 ہو گئے، اور یہ 3 چمچے یہ ڈال دیے۔ اب یہ ہے دودھ، خشک دودھ، اور یہ ہے فارمر چوائس جس کو کہتے ہیں۔ یہ درمیانی کوالٹی کا دودھ ہوتا ہے، ایک فل کریم ہوتا ہے اور ایک ہاف کریم ہوتا ہے۔ یہ درمیانی کوالٹی کا دودھ ہے جو 380 روپے کلو ملتا ہے یہاں پر۔ یہ آدھا کلو دودھ ڈال دیا۔ اور اب اس کی کوالٹی جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے یہ میرے پاس فل کریم دودھ ہے، تو یہ میں ڈالوں گا صرف یہ 1 پیالی۔ یہ چھوٹا کپ ہے جو چائے کے لیے عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ صرف اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اندر سافٹنس پیدا کرنے کے لیے یہ 1 پیالی چلی گئی فل کریم دودھ کی۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس کو خشک مکس کرنا چاہیے، کیونکہ جو CMC ہے وہ اگر پہلے آپ پانی ڈال دیں گے تو وہ پھر نا اس کا لوتھڑا بن جائے گا اور پھر وہ حل نہیں ہوگی۔ اس کو آپ خشک اس طریقے سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو CMC جو ہے چینی کے ساتھ مکس ہو جائے گی مکمل دودھ کے ساتھ۔ یہ اچھی طریقے سے مکس کر لیا۔ اب اس میں ڈالیں گے پانی، اور پانی ہوگا میرا 5 کلو۔ یہ جو عام استعمال کی بالٹی ہوتی ہے، گھی والی بالٹی عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ یہ کشمیر گھی کی بالٹی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 5 کلو والی بالٹی ہے۔ یہ 1 بالٹی بھری ہوئی پانی کی۔ تو اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ یہ میرا فارمولہ ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی بہت ایکسپرٹ فارمولہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اچھا فارمولہ کوئی ہو، لیکن میں ہمیشہ اسی طریقے سے بناتا ہوں اور اس مقدار میں بناتا ہوں، اور الحمدللہ بہت اچھا بنتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے نا درمیانی کاسٹ کا ایک سسٹم ہے۔ جو عام نارمل روٹین میں جو آئس کریم بنتی ہے بازاروں میں، وہ تقریباً اسی روٹین سے بن سکتی ہے۔ اس سے اچھی کوالٹی بنا سکتے ہیں، ایسے نرم بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن درمیانی کوالٹی کی جو نارمل آئس کریم ہے وہ یہی ہے۔ اس کو آپ مکس کریں گے اچھے طریقے سے۔ اگر آپ کے پاس بجلی والی مدانی ہے تو آپ اس سے بھی رگڑ سکتے ہیں، اور بیٹر ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں ہاتھ والی مدانی سے جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے رگڑا لگاؤں گا۔ اس کو 4 سے 5 منٹ جو ہے مکس کرنا ہے، تاکہ دودھ کے تمام ذرات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائیں، اور CMC اور چینی وغیرہ یعنی کوئی بھی چیز اس کے اندر جو ہے لمس نہ بنے۔ یہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ ملائم ہو جائے اور فل جو ہے نا وہ مکس ہو جائے۔ اس کو خوب اچھی طرح مکس کرنے کے بعد 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے رگڑا لگا کے تو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔
اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو باقی چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے, یہ زیادہ گاڑھا بھی نہ ہو اور زیادہ پتلا بھی نہ ہو. یہ CMC کا اثر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ لیس سی آپ کو ہلکی نظر آ رہی ہوگی, اور یہ دیکھیے ہلکی سی چکنائی سے جو ہے اس کے اندر بن جاتی ہے. تو یہ سارا CMC کا کمال ہے, اور CMC سے جو ہے یہ اس طریقے سے گاڑھا ہو جاتا ہے. تو ابھی اس کے اندر میں فلیور اور کلر لاتا ہوں. ہاں ایک چیز اور کہ اگر آپ نے اس کی کاسٹ معلوم کرنی ہے کہ اس کے اندر کتنی خرچہ کتنا ہوا ہے اور اس کے اندر آمدن کتنی ہوگی, تو آپ مجھے کمنٹ کریں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل کاسٹ اور اس کا جو ہے ٹوٹل انکم وہ ساری بتاؤں گا. بجلی کے خرچہ سمیت کہ کتنا خرچہ ہو گیا اس کے اوپر اور کتنی اس کے اندر کمائی ہوئی. اتنا 50-50 کا مارجن ہوتا ہے, یعنی 100 روپے خرچہ کرو 100 روپے اس کے اوپر کمائی ہوتی ہے. اب یہ مکس مال کو ہم نکال لیں گے 2 بالٹیوں میں. یہ برابر بالٹیاں ہیں. یہ 5 کلو پانی تھا جو اب بڑھ کر اس کے اندر ظاہر ہے آدھا کلو دودھ چلا گیا ہے, 1.5 کلو چینی چلی گئی ہے, یعنی 2 کلو اس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرا مال چلا گیا ہے. اب اس کے اندر ڈالتے ہیں کلر. یہ اسٹرابری کلر, اور یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمچ کی بیک سائڈ سے بالکل ہلکا یعنی چٹکی برابر جو ہے نا وہ کلر ڈالا ہے. زیادہ کلر جو ہے وہ گلے پر جا کر چبھتا ہے. اور یہ ہے فلیور, یہ بڑی بوتلوں میں ملتا ہے, تو میں استعمال کے لیے چھوٹی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, تو ان کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ڈھکنا ہے, اور یہ ڈھکنا تقریباً پونا سا ہے, یعنی آدھے سے تھوڑا زیادہ, اور فل ڈھکنا نہیں ہے بلکہ فل سے تھوڑا کم ہے. اور دوسری سائڈ پر ہم ڈالیں گے کلفہ فلیور. میں ہمیشہ ایک سائڈ پر وائٹ رکھتا ہوں اور ایک سائڈ سے جو ہے وہ پر کلر جو ہے وہ مختلف چینج کرتا رہتا ہوں. کبھی چاکلیٹ بنا لیا, کبھی فروٹ پنچ بنا لیا, کبھی مینگو, کبھی اسٹرابری. تو ایک سائڈ پر جو ہے میں پکا جو کلر ہے وہ سفید رکھتا ہوں. سفید کلر میں عام طور پر میں کلفہ فلیور ڈالتا ہوں, یا ونیلا فلیور ہو یا بنانا فلیور ہو. یہ 3 فلیور جو ہیں ان کو میں وائٹ پریفر کرتا ہوں, اور جو باقی فلیورز ہیں ان کو میں کلر جو ہے نا ان کے حساب سے. چاکلیٹ کے اندر براؤن آ جائے گا, اور یہ اسٹرابری کا اپنا کلر ہے, اسی طرح چاکلیٹ کا اپنا کلر ہے, اور اسی طرح فروٹ پنچ جو ہے اس میں سبز کلر استعمال کر لیتا ہوں. تو اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ, تاکہ جو جتنا بھی اس کے اندر کلر ہے اور فلیور جو ڈالا تھا وہ صحیح مقدار میں جو ہے وہ برابر مکس ہو جائے. اور باقی پروسیس جو ہے آپ نے دیکھا ہوا ہوگا. تو ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا اب تک آپ نے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری آئس کریم کی مختلف ورائٹیز جو ہیں وہ بنا کر دکھاؤں گا, جن میں ڈیری آئس کریم شامل ہے, یعنی تازہ دودھ سے آئس کریم کیسے بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم فریش فروٹ سے جو ہے وہ آئس کریم بنائیں گے, اور مختلف قسم کے جو ہے تجربے نئے نئے وہ کروں گا, اور آپ کو دکھاؤں گا. میں 5-7 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, اور الحمدللہ تھوڑی بہت واقفیت ہے. تو نئے دوستوں کے لیے یہ یقیناً کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ان کو. جس ٹائم فل گرمی کا موسم ہوتا ہے اس ٹائم اس کو بننے میں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں, بلکہ 10-15 منٹ نہیں بلکہ 9 سے 10 منٹ لگتے ہیں گرمیوں میں. لیکن ابھی چونکہ یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی تک موسم اتنا گرم نہیں ہے, تو ہماری 6 سے 7 منٹ میں یہ مشین جو ہے مال تیار کر لے گی. تو پہلے ہم چیک کریں گے, یہ جو جہاں نوزل کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ پگھلا ہوا ہوتا ہے, پہلے تھوڑا سا نکال دیں گے مال, اور وہ واپس اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے. اور پھر میں آپ کو کون بھر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی آئس کریم بنتی ہے. جی ناظرین, تو 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں. تو اب میں کیمرہ پکڑاتا ہوں کیمرہ مین کو, اور میں آپ کو کون بنا کر دکھاتا ہوں. یہ جی کون, اور یہ دیکھیے یہ جو کہتے ہیں سافٹ کون نہیں بنتی, یہ دیکھیے. اب اسے سافٹ اور کیا بنے, بہترین قسم کی جمی ہوئی کون اور بالکل سافٹ. یہ آپ دیکھیں بالکل ملائی کی طرح. یہ دیکھیے اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اس کو آپ نے چیمبر کو فل بھرنا نہیں ہے. تو یہ میں اپنے کیمرہ مین کو پکڑاتا ہوں. اچھا, اب جی مشین کو چلتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں, اور جو میرے دوست کہتے ہیں نا کہ بھائی کون گر جاتی ہے یا جلدی پگھل جاتی ہے, یہ کون ان لوگوں کے نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کون ہے, اس کو الٹا کر دیں نہیں گرے گی. یہ دیکھ رہے ہیں ایک حد تک نہیں گرے گی, یعنی کہ آپ یہ ظاہر ہے عام مشین ہے, وہ والی مشین تو ہے نہیں کہ جو مشین ہوتی ہے پمپ والی, یہ وہ مشین نہیں ہے, لیکن سمپل مشین ہے اس کے ساتھ بھی. یہ دیکھیے یہ کون نہیں گرتی. آپ اس کو بے شک کہیں بھی ڈبکا لیں, آپ اس کو چاکلیٹ میں جو ڈبوتے ہیں تو وہ اسی طرح کی کون ہوتی ہے. یہ دیکھیے بالکل سافٹ ملائم اور بہترین قسم کی آئس کریم. یہ دیکھیے یہ نہیں گرتی. یہ دیکھ سکتے ہیں 15 منٹ کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ 15 منٹ نہیں پگھلے گی.
اس کے بعد گھنٹے کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دیتا آپ کو ان کی۔ جی دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو مختصر کروں، لیکن پھر ظاہر ہے وہ باتوں سے بات نکل آتی ہے اور ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ کمنٹ میں لکھیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو فل جواب دے سکوں۔ اور ساتھ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ میرے چینل کے اباؤٹ سیکشن میں ہے، تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو، لیکن آپ پلیز واٹس ایپ پر کال سے گریز کیا کریں، واٹس ایپ پر میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیا کریں یا لکھ کر بھیج دیا کریں، تو میں آپ کو اس کا انشاءاللہ جلد از جلد جواب دوں گا۔ تو انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔